دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے شان پروردگار، آج ہمارا موضوع ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے ہیں اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا، علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی تجسیم سے پاک ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ رب تبارک و تعالی جسم اور جسمانیت سے اور جہاد سے بالکل پاک ہے۔ بے شک بے شک، نہ اس کے لیے مکان ہے، نہ اس کے لیے جسم ہے، نہ اس کے لیے کوئی جہت ہے، اور یہ ایک مسلم ضابطہ اور اصول ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ کئی الفاظ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے ہیں کہ جو متشابہات ہیں، جس کے اندر اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال، مثال کے طور پہ سب سے بڑا الرحمن علی العرش استویٰ، واہ واہ واہ، کہ رحمان جو ہے عرش پر اس نے استوا فرمایا ہوا ہے۔ تو اس سے کسی کو یہ لگا کہ بھئی نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو ہمارے علماء نے اس کا یہی ترجمہ کیا اور یہی اس کا محتاط فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی ترجمہ، کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، بے شک۔ اور اس کے اندر خاص طور پر یہ میرے سامنے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات، جو متشابہات چیزیں ہیں، فرمایا کہ اس کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی ٹو میں نہ پڑو، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے صحیح، جتنا بتا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہی ہمارا علم ہے، وہی ہماری معلومات ہے، اور وہی ہمارا سارا کچھ ہے۔ بے شک، رب تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، ان متشابہات میں سے ایک یہ ہے۔ مثال کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ۔ بے شک، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب ذکر ہوا تو فرمایا کہ خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، اللہ کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ہاں نہ حلول کا عقیدہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے روح ان کے اندر گئی ہے، نہ مراد یہ ہے کہ باقاعدہ فزیکل طور پر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہاتھ ہے۔ اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ید بلا کیف، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اب چونکہ ید استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، ہم اس ید کو اسی حالت پر رہنے دیتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، رب تبارک و تعالیٰ کا ید، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن حیران کن بات چیز یہ ہے، ایک چیز کہوں گا میں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کس کو قرار دیا؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حدیبیہ کے مقام پر حبیب کیا منظر تھا کہ جب غلاموں سے آپ بیعت لے رہے تھے، فرمایا آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، آپ بیعت لے رہے تھے، پھر فرمایا نہیں نہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فرمایا کہ آپ پھینک رہے، فرمایا نہیں آپ نہیں، آپ کا رب پھینک رہا تھا۔ حالانکہ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ حضور پھینک رہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ حضور بیعت لے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ بے شک بے شک، رئیس بھائی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا میرا۔ تیرا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہاں دنیا کے اندر اگر کوئی خلیفہ اکبر، کوئی نائب اعظم ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہے جسم اور جسمانیت کی، تو رب تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے جسم سے، جسمانیت سے، مکان سے، جہاد سے، ہر چیز سے منزہ اور پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جامع کلام فرمایا، مختصر اور جامع کلام علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، میں چاہتا ہوں اس صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی ایک تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اللہ کی شان پہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، الحمدللہ، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے کہا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، تو یہ ذکر اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والا ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے،
یہ بڑی بنیادی صفت ہے بے شک، میرے بے رب شک، کی، بے شک۔ اور اس کا بندوں سے بڑا تعلق بڑا ہے۔ تعلق، بے شک۔ قرآن کریم میں اس کو سینکڑوں آیات کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اللہ پاک تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون اچھی بات ہے، خبیر، واہ واہ واہ۔ تم جو کچھ بھی کرو ہاں، اللہ پاک تم سے باخبر ہے۔ بے شک، بے اس شک، کی صفت خبیر اللہ پاک نے ذکر فرما دی۔ بے شک۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ، اللہ پاک صرف تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ سے باخبر نہیں، ہاں، تمہارے سینوں میں چھپے بھید سے بھی باخبر ہائے ہے۔ ہائے ہائے، کیا بات، ہے جی؟ کیا بات۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جو تم زبان سے بات کرتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر، چھپی ہوئی اور ظاہر سے بھی، ہاں، اللہ۔ اور سر دیکھیں، ایک ہے سر جو تمہارے سینے میں چھپی ہوئی ہے اللہ اس سے بھی باخبر، پھر اس کے بعد ایک اور درجہ وَأَخْفَى، اخفا، اللہ، یہ سر سے بھی آگے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اخفا کیا ہے؟ فرمایا سر تو وہ ہوتا ہے جو بندے کے سینے میں چھپا ہوا ہو، اور اخفا وہ ہوتا ہے جو ابھی بندے کو خود بھی نہیں پتا مگر رب جانتا ہے، کیا کہنے، واہ واہ کہ جو تیرے سینے میں ابھی پیدا ہوگا نا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ واہ واہ، تو سبحان یہ اللہ پاک کی جو قرآن کریم میں جا بجا صفات ہیں کہ وہ کس طرح اپنے بندے سے باخبر ہے، سبحان اللہ، سبحان تو اس کی بے شمار آیات ہم پر جو ہے ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا دیکھیں، اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی نا تو یہودی بدبخت کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہے۔ وقفے پہ جا رہے جی بھائی، آپ بیان فرمائیں جی۔ تو کہا کہ کیا آپ جو ہے وہ اللہ پاک تو فقیر ہے الیاذ باللہ، تو اللہ نے قرآن اتارا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ، جن لوگوں نے کہا نا اللہ فقیر ہے اللہ ان کی بات سن رہا ہے، اس کی باخبری ہے۔ اللہ، واللہ الغنی وانتم کیا بات الفقراء، ہے، سبحان اللہ غنی ہے تم فقیر ہو۔ اللہ غنی ہے۔ وہ خاتون آپ دیکھیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر اپنے کفارے اپنے زہار کے مسئلے سے ڈسکس کر رہی ہے، اللہ پاک فرماتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ وہ جو آپ سے آ کے تکرار کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرے مسئلے کا حل کریں، اللہ، اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ گفتگو دروازے پہ ہو رہی ہے۔ جب یہ آیت اتری سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں اپنے رب کے کہ میں گھر کے اندر تھی مجھے خبر نہیں ہوئی، عرشوں پہ اسے خبر ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اس کی باخبری ہے۔ اب دیکھیں کہ بس آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ احساس کرنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ ہم سے باخبر ہے۔ بے شک، ہمیں بعض اوقات زندگی میں یہ تنہائی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی میرا عمل دیکھ رہا بھی ہے یا نہیں، کوئی میری دعا سن رہا ہے بھی نہیں۔ وہ کیسا رب ہے قرآن میں بتاتا ہے کہ جب حضرت یوسف کنویں میں پھینکے گئے، ابھی وہ کنویں کی تہ تک نہیں پہنچے تھے کہ 7ویں آسمان پہ جبریل کو حکم ہوا اللہ، جبریل میرے یوسف تہ تک پہنچنے نہیں چاہیے۔ وہ 7ویں آسمان سے کتنی سپیڈ سے آئے اور نیچے پر بچھا اللہ، دی۔ اللہ، 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 کیا بات۔ اور آپ دیکھیں کہ اس طرح مختلف انبیاء بڑی کرام، بڑی حضرت مثالیں آپ ایوب نے علیہ خوبصورت دی ہیں، السلام، واہ دیگر واہ، انبیاء کرام، سبحان اللہ، تو وہ ہم سے باخبر ہے، بے شک، ہماری بے شک، دعائیں سنتا ہے، سبحان ہمارے اللہ، کام کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر کے معاملات کو حل فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو اس صفت کا احساس ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ حضرات جو ماشاءاللہ موجود ہیں، علامہ حافظ اویس صاحب ہیں، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہیں، مفتی ارشاد سعیدی، یہ درس قرآن دینے والے لوگ ہیں، اور جب درس قرآن دینے والے علماء کلام کرتے ہیں تو پھر ڈائریکٹلی قرآن سے استنباط کرتے ہوئے، قرآن سے نور حاصل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کی کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اسی موضوع کنٹینیو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔